بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اپنا دین دیا ہے۔ یہ جو دین ہے یعنی 24 گھنٹے اللہ کی ماننا، اس کا نام دین ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو بالکل کوئی نفع نہیں ہے، یہ صرف بندوں کے بھلے کے لیے ہے، بندوں کی بہتری کے لیے ہے۔ جب بندے اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور جب بندے اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں تو بندے پریشان ہوتے ہیں۔ اور دین کسی ایک عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ دین 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے کہ انسان کی صبح، انسان کی شام، انسان کا دن، انسان کی رات اللہ کی اطاعت کے ساتھ گزرے۔ اگر ہم کسی کو ملازم رکھتے ہیں، کسی کو دکان پہ ملازم رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک گاہک کو تو صحیح ڈیل کرے، باقی سب کے ساتھ بدتمیزی کرے، بلکہ ملازم رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی ٹائمنگ ہے اس میں وہ دکان کے لیے ایسا کام کرے کہ جس سے دکان کو نفع ہو، گاہک کو صحیح ڈیل کرے، گاہک کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کرے، دکان کی حفاظت بھی کرے اور خدمت بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 5 وقت نماز پڑھ کر 1 گھنٹے میں نمازوں سے فارغ ہو کر 23 گھنٹے ہم اپنی مرضی چلائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں بنایا ہی ہے عبادت کے لیے۔ تو عبادت تو 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، باقی 23 گھنٹے کس لیے دیے ہیں؟ تو عبادت سے کا مطلب اگر صرف نماز لی جائے تو پھر تو وہ تو صرف 1 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، 1.5 گھنٹے میں ہو جاتی ہے۔ عبادت کا مقصد نماز نہیں، عبادت کا مقصد 24 گھنٹے میں ہر معاملے، ہر بات میں اللہ کی ماننا، وہ بولنا جس کی اللہ اجازت دے، وہ دیکھنا جس کی اللہ اجازت دے، وہ کرنا جس کی اللہ اجازت دے، ہر اس بات سے پرہیز کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ چونکہ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی پوری مانتے نہیں ہیں، اس لیے باوجود مسلمان ہونے کے ہم پر پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو مسلمان بھی ہیں، لیکن پھر کوئی نہ کوئی پریشانی ہمیں جانی نہیں چھوڑتی اور ہم پریشان رہتے ہیں۔ تو اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ مانتے تو ہیں لیکن تھوڑی زیادہ اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ ایک آدمی کسی ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، اس نے 6 قسم کی دوائیاں دی ہیں، 6 قسم کے کیپسول، گولیاں اور سیرپ دیے ہیں۔ اب وہ ایک تو کھا رہا ہے، باقی 5 نہیں کھا رہا، اور بد پرہیزی بھی ٹکا کے کرتا ہے، تو بتائیے اسے کیسے فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی مدد تب شامل حال ہوتی ہے جب بندہ اپنی تمام مرضیوں سے دستبردار ہو جاتا ہے، اپنی ساری مرضیاں اور خواہشات سے دستبردار ہو کر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ہمیں حضرت ابراہیم کا واقعہ سنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم اپنے آپ کو ہمارے حوالے کرو گے۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا۔ کسی غریب کو آپ نے ملازم رکھا، ہاں بھی کیا کام کرو گے؟ کدی جہاں لگا دو لگ جائیں گے، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو کہا تھا اسلم، ابراہیم اپنے آپ کو حوالے کرو گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے اپنی ساری مرضیاں چھوڑ کر اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا۔ اب سپرد ہوئے تو حکم ہوا کہ خاندان سے علیحدگی، ماں باپ سے علیحدگی، وطن سے علیحدگی، علاقے سے علیحدگی کا ٹھیک ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیا،
علاقے کو چھوڑ دیا۔ گھر میں سہولتیں ہوتی ہیں، جہاں جاننے والے ہوں وہاں سہولت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلے تنہا اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر، اپنے بھتیجے حضرت لوط کو لے کر اپنے علاقے سے نکل پڑے۔ رہتے تھے بابل یعنی عراق میں، اور چلتے 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 اب رخ کیا فلسطین کا۔ مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے ان کی اہلیہ کو پکڑوا لیا، چونکہ وہ خبیث جو کوئی عورت خوبصورت وہاں سے گزرتی تھی تو اس کو پکڑوا لیتا تھا، اپنے پاس منگوا لیتا تھا۔ حضرت سارہ انتہا درجے کی خوبصورت تھی تو ان کو پکڑوا لیا۔ حضرت ابراہیم پریشان، میری بیوی کی عزت نہ خراب کرے، لیکن حضرت سارہ بڑی اللہ والی تھیں۔ جب وہ گرفتار کر کے وہاں لائی گئیں بادشاہ کے پاس، اور بادشاہ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو بادشاہ پہ اچانک فالج کا اٹیک ہوا اور وہ یوں الٹ کے زمین پہ گرا۔ جب وہ گرا تو وہ سمجھ گیا کہ عورت نیک معلوم ہوتی ہے، بد دعا دی ہے، چنانچہ اس نے معافی مانگی، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی بد دعا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت سارہ نے معاف کیا، اس کی نیت پھر خراب ہو گئی، پھر اسی طرح ہوا۔ تیسری دفعہ اس طرح جب ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کو ہاتھ لگانا میرے بس میں نہیں ہے، چنانچہ وہ اتنا حضرت سارہ سے متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی حضرت سارہ کے ساتھ کر دی کہ یہ بھی تیرے خاوند کے پاس میری بیٹی رہا کرے گی، اور یہ میں تمہیں حوالے کرتا ہوں۔ اس بیٹی کا نام تھا ہاجرہ۔ ان کی بھی حضرت ابراہیم سے شادی ہوئی۔ سارہ سے تو اولاد نہیں تھی جبکہ عمر 86 سال تھی۔ جب حضرت ہاجرہ سے شادی ہوئی تو اولاد ہو گئی۔ اب خود بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اللہ نے اولاد بھی دے دی۔ اب چونکہ اپنے آپ کو سپرد کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ہاجرہ کو لو اور بچے اسماعیل کو لو، اور جہاں جبریل کہے وہاں چھوڑ کے آ جاؤ۔ رہتے ہیں فلسطین میں، چلتے 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 جہاں آج مکہ آباد ہے، جب وہاں پہنچے جبکہ وہاں انسان ذات نہیں تھی، کالے پہاڑ تھے، ریت کے ٹیلے تھے، کوئی کنواں کوئی پانی کا نظام نہیں تھا، کوئی درخت کوئی سایہ نہیں تھا۔ جب وہاں پہنچے جبریل علیہ السلام نے کہا ان کو یہیں چھوڑ دیں، تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی ان کو دیا اور وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ کتنا مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہمیں اس لیے سنایا ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ کی ماننے والے کیسے مانتے ہیں، مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ مسلمان وہ نہیں ہوتا کہ جو ایک چیز میں تو اطاعت کرے، 50 چیزوں میں نافرمانی کرے۔ چنانچہ بیوی بچوں کو وہاں چھوڑ کے آ گئے۔ سال ہا سال مائی ہاجرہ اکیلی اور اسماعیل بچہ اکیلے وہاں زندگی گزارتے رہے۔ برس ہا برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جاؤ، جا کے بیوی سے بھی مل کے آؤ، بچے سے بھی مل کے آؤ، اور بچے کو اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم آئے، بچے کو تیار کروایا کہ میں نے اس کو لے کے جانا ہے سیر کرانے کے لیے، اپنے دوست سے ملوانے کے لیے۔ بچہ تیار ہوا، لے کے جب پہنچے، جب ایک طرف پہنچے جہاں تنہائی تھی تو بچے سے فرمانے لگے بیٹا مجھے اللہ نے حکم کیا ہے تجھے ذبح کروں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا ابو ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ جب باپ اللہ کی ماننے والا ہو، ماں اللہ کی ماننے والی ہو، تو یقیناً اولاد اللہ تعالیٰ اللہ کی ماننے والی دیتے ہیں۔ اولاد کا بگاڑ یہ اصل میں ماں باپ کی تربیت میں نقص کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت نہیں ہے، سارا زور ہے تعلیم پر، تربیت پہ زور نہیں ہے۔ پڑھا لکھا تو ہے لیکن ہے بدتمیز، نوکری والا تو ہے لیکن ماں اور باپ کا احساس نہیں ہے، ڈگریاں تو بڑی لے لی ہیں لیکن انسانیت اس میں نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل کی تربیت ہوئی تھی، باپ نے چھری لی ذبح کرنے کے لیے تو بیٹے نے کہا ابو میں تیار ہوں، اللہ کے نام پہ ایک جان کیا 100 جانیں بھی قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ایک جملے میں یوں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم کو چیک کیا کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ کئی امتحان ڈالے، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100/100 نمبر لیے۔ جب حضرت ابراہیم ان تمام امتحانوں میں پاس ہوتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب جتنے بھی نبی آئیں گے نا وہ تیری اولاد سے آئیں گے۔ یہ انعام دیا اللہ نے، آزمائشوں میں پس ہونے کا اور اپنے آپ کو 100% اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کا انعام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ اب جو بھی نبی آئے گا تیری نسل سے آئے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی ان کی اولاد سے باہر نہیں آیا، ان کی اولاد میں آیا۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے، یہ بنی اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے جو 14 سال کے بعد ہوئے تھے۔ سارے انبیاء اسحاق علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل ہوا، اللہ نے ان کو بھی نبی بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور ان کی اولاد میں زیادہ نبی تو نہیں آئے، لیکن آخر میں جو آئے تو سب پہ بھاری آئے، سب کے سردار آئے، سب کے امام آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سارا اللہ کی طرف سے انعام ملا صرف ان کے اللہ تعالیٰ کی مانتے چلے جانے کا۔ تو اللہ کی ماننے میں بڑی خیر ہے، اللہ کی ماننے میں بندے کی دنیا کی بھی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ سے اس بات کو طے کر لینا کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، یقین جانیے زندگی حلوہ بن جاتی ہے، زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اگر انسان طے کہ میں نے اللہ کی ماننی ہے، میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی، کسی موقع پہ نہیں کرنی، چاہے مجھے کتنی بڑی بڑی آفریں ہوں، لیکن میں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اور چاہے مجھے کتنا بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے، میں نے اللہ کا حکم نہیں چھوڑنا، میں نے اللہ کی ماننی ہے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے۔ مگر یہ دین زندگی میں آتا تب ہے جب انسان کا دل اللہ کی محبت اور عظمت سے بھرا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں اللہ کا عشق، اللہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ محبوب کی بات کو ماننا عاشق کے لیے مشکل نہیں ہوتا، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی ہر بات کو ماننا آسان ہوتا ہے۔ بچے اپنی ماں کو پیارے ہوتے ہیں تو یہ بچے پتہ نہیں کیا کیا ماؤں سے منوا لیتے ہیں، جو کام کرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا، لیکن رو دھو کے اپنی ماؤں کی منتیں کر کے اپنی ماؤں سے منواتے ہیں، اس لیے کہ وہ ماں کو پیارے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان اللہ پاک سے پیار کرتا ہے، اللہ پاک سے محبت کرتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، تو پھر اس کے لیے ہر بات کو ماننا آسان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام کو یہ دولت مل گئی تھی، لہٰذا حضرات صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حکم آتا وہ پورا کرتے تھے۔ عرب شراب کے دل دادا تھے، دیوانے تھے، پانی کی طرح شراب پیتے تھے۔ صرف ایک آیت آئی، انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان۔ شراب اچھی چیز نہیں ہے، گندگی ہے۔ اس بات کے سنتے ہی زندگی بھر کی پڑی ہوئی عادت ایک دم چھوڑ دی، مشکیزیں بہا دیے، مٹکے توڑ دیے، جن برتنوں میں پیتے تھے ان برتنوں کو بھی توڑ دیا کہ کہیں دوبارہ ان کو دیکھیں پھر ان کی یاد ستائے، برتن بھی توڑ دیے۔ ایسی محبت۔ پردے کا حکم آیا تو ساری زندگی تو کبھی پردہ کیا نہیں، پردے کا حکم آیا تو وہ عورتیں جو ابھی گلیوں میں تھیں، ابھی گھر نہیں پہنچی تھیں، قرآن کی آیت زور سے سنائی دی۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ وہی آتی تو آپ کسی صحابی کو سناتے اور وہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے زور سے وہ آیت پڑھتے تھے تاکہ اہل مدینہ کو پتہ چلے کہ یہ حکم آیا ہے۔ جو ہی پردے کی آیت کان میں پڑی تو جو گلیوں میں چل رہی تھیں انہوں نے گھر جانے کا انتظار نہیں کیا، گلیوں ہی میں اپنے چہروں کو چھپا لیا، سروں کو چھپا لیا۔ ایسے ماننے والے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ سب سے پیارا ہے، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ اللہ سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اس کی محبت میں اس کے دشمنوں سے ایسی دشمنی کی کہ اگر وہ باپ بھی تھے، اگر وہ بھائی بھی تھے، اگر وہ رشتہ دار بھی تھے، تب بھی ان سے علیحدگی اختیار کر لی، اس لیے کہ اللہ سے محبت ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ میدان جنگ میں یہ مسلمانوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، وہ کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔
تو جنگ ہوئی تو وہ مارا گیا، اور بیٹے ہی کی قسمت ایسی تھی کہ بیٹے ہی کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس پہ آیت اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءہم او ابناءہم۔ ایمان والے جو اللہ اور اس کی رسول کو مانتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان لاتے ہیں، یہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، کبھی بھی اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، چاہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کفار کی طرف سے آئے تھے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے، اب حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے ساتھ اور ان کا بیٹا عبد الرحمن کافروں کے ساتھ۔ تو اللہ کی شان لڑتے لڑتے، حضرت ابوبکر صدیق تو بڑی عمر کے تھے، بوڑھے آدمی، لڑتے لڑتے حضرت ابوبکر حضرت عبد الرحمن کی زد میں آ گئے، لیکن انہوں نے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب مسلمان ہوئے حضرت عبد الرحمن تو ایک دفعہ کہنے لگے، ابو یاد ہے آپ میری زد میں آ گئے تھے، صرف باپ سمجھ کے چھوڑا تھا میں نے، کہا بیٹا تو میری زد میں آتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، اللہ کا دشمن سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا۔ تو جب انسان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر اس کی ہر بات کو ماننا آسان ہوتا ہے۔ یہ جو مشائخ سے بیعت ہوتے ہیں اور بزرگوں سے تعلق بناتے ہیں، اس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان کی صحبت میں رہ کر انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ سے پیار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے کہ ہم اللہ پاک سے اتنی محبت کریں کہ اس کے ہر حکم کو پورا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اب دیکھیں آپ کی کتنی آبادی ہے، خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اندر کا حال فجر میں بھر گیا، لیکن آبادی اتنی تو نہیں ہے نا، آبادی تو بہت زیادہ ہے، باقی کیوں نہیں آئے؟ کیا ہمیں نیند اللہ سے زیادہ پیاری ہے؟ اللہ سے زیادہ پیاری ہے، اسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی اور ہم نیند چھوڑ کے مسجد میں نہیں آتے۔ تو یہ بنیادی بات ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان ساری رات سوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کر کے فرماتے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ میرے نبی کے صحابہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں، اور صبح سویرے استغفار کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو ساری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ تو آج بھی مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی ایسی محبت دی ہوئی ہے، سارا دن محنتیں کرتے ہیں، مزدوریاں کرتے ہیں، عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں، 3 بجے وہ خود اٹھ جاتے ہیں، 2 بجے اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہوتے ہیں اور ان کا اللہ ہوتا ہے، مصلی پہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے کام اللہ یوں کرتے ہیں۔ محبت ہو تو سب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور اپنے حکموں پہ، اپنے نبی کے طریقوں پہ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ساری خواہشات اور مرضیوں سے دستبردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔